اگر کسی عورت کے ناخون پر ناخون پالش لگی ہے اور اس عورت کا انتقال ہو جائے تو جب اس عورت کو غسل دیا جائے گا تو چاہیے کہ پہلے وہ ناخون پالش صاف کر لی جائے، وہ اتار لی جائے۔ اگر ناخون پالش لگی ہوئی ہے، اسی حالت کے اندر اس کو غسل دے دیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل دینے سے پہلے ناخون پالش صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر ناخون پالش لگی ہوئی ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ لکھا ہے آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 پر۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا۔ عورت ساڑی باندھ کر یا لہنگا پہن کر نماز پڑھتی ہے اور اس کا سطر ڈھکا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کا سطر کھلا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے اس حصے کو چھپا کر اگر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہو جائے گی۔ عام طور سے عورتیں لہنگا پہنتی ہیں تو ان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر سطر ڈھکا ہوا ہے، پورا ڈھکا ہوا ہے شریعت کے مطابق، تو چاہے لہنگا ہو یا چاہے ساڑی باندھ رکھی ہو اس کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ کسی عورت نے ناخن پالش لگائی اور پھر اس کے بعد وضو کیا اور پھر نماز پڑھ لی تو اس کو وہ نماز لوٹانی پڑے گی، کیونکہ ناخن پالش لگانے کے بعد وضو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناخن پالش جو ہے اس کے اندر پانی نہیں پہنچ پاتا، یعنی ایسا بناؤ سنگار شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے بناؤ سنگار کیا، فیشن کیا، لیکن وہ فیشن ایسا ہے کہ اس فیشن کی وجہ سے آپ دین پر عمل نہیں کر پا رہے، وہ فیشن آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، تو ایسا فیشن شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ جتنی بھی نماز ناخن پالش لگا کر پڑھی ہے وہ ساری نمازیں لوٹانی پڑیں گی۔ یہ لکھا ہے احسن الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی عورت نے ننگے سر وضو کیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی عورت نے ننگے سر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک کوشش ہو، ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھنا چاہیے، پردے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی نے کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے تو اگر کسی عورت نے ننگے سر وضو کر لیا تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔ یہ لکھا ہے آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43 پر۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔